الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارح کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے بارے میں شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ جب کوئی عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک بنیاد کی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، صرف وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا بلکہ کلمے کے اندر وہ اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے، اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اللہ جب تک زندگی گزاروں گا تیری اطاعت میں گزاروں گا، تیری بندگی میں گزاروں گا، تیری عبادت کرتے ہوئے میں زندگی گزاروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کلمے کے اندر انسان اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے اور اللہ سے ایک معاہدہ کرتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز انسان کے ذمہ لگائی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید کے اندر جس چیز کا حکم سب سے زیادہ دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 200 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے اہم حکم کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت انسان کے ذمہ لگتی ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر جو اسلام کی بنیاد میں اہم حکم ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ کلمہ پڑھو، کلمے کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد جو چوتھا رکن ہے فرمایا وہ روزہ ہے، اور 5واں رکن ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ یہ 4 بڑی عبادات کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے انسان کی ذمہ لگائی ہے۔ آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ قولی عبادات مطلب جو عبادات انسان زبان سے ادا کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا، تنزیہ بیان کرنا، یا جو بھی ذکر و اذکار، کلام اللہ کی تلاوت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، یہ تمام عبادات کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو بدن کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ بدن کے ساتھ جو عبادات ادا ہوتی ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ یہ ایسی عبادات ہیں جن کو انسان اپنے بدن کے ساتھ کرتا ہے۔ نماز میں اپنے بدن کو حرکت دیتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کا تعلق بھی بدن کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کا تعلق بھی انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ پھر انسان اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تمام قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور تمام مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو مال کے ذریعے ادا ہوتی ہیں۔ اگر مال کے ذریعے مال انسان ادا نہ کرے تو وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوتی۔
تو بعض عبادات کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، بعض عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور بعض عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ مال کے ساتھ جو عبادات ادا کی جاتی ہیں ان میں سے سر فہرست جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ 82 مقامات، یعنی جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب دیکھو یہاں پہ پہلے نماز کا حکم، پھر زکوٰۃ کا حکم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز 5 وقت اللہ کے دربار میں انسان آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے۔ یعنی جو انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، انسان کو مال کی ضرورت ہے، انسان کو دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، وہ نماز میں آ کر انسان اپنی درخواست اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اگر حضور نے فرما دیا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، سورۃ فاتحہ کی جب بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب کیا آیا؟ کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، یہ جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب آگے پوری سورت پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ پوری سورت آگے پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا وہ میں اسی کو دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کا بہترین موقع ہے، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے ذکر کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مشکلات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا نماز کی صورت میں، اللہ کے دربار میں آ کر یہ 5 وقت انسان اپنی جو مشکلات ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں، یہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جب پیش کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو مال سے نوازتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ضروریات، جو درخواستیں تو نے مجھے نماز کی صورت میں دی تھی، میں نے ان کو قبول کیا اور مال کی صورت میں میں نے تجھے وہ عطا کر دی۔ پھر اللہ رب العزت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو عبادات مال سے ادا ہوتی ہیں ان کا شکرانہ بھی مال کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اب بدن اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر انسان بدن سے ادا کرے، وہ کیسے؟ نماز کی صورت میں۔ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے گا زبان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، تو مال کا شکر اسی وقت ادا ہوگا جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق ادا کرے گا، پھر اس نے اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے، یہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بار بار حکم ارشاد فرمایا۔
82 مقامات تو ایسے ہیں جہاں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا الگ سے حکم ارشاد فرمایا۔ اگر انسان الگ میں بیٹھ کر غور کرے تو انسان مال کو کما نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا رہے اور اللہ رب العزت گاہک کو نہ بھیجے، آدمی جتنا مرضی زور لگا لے مال اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے، بھائی بجلی نہیں ہے پنکھے کم چلائیں۔ ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے تو زمیندارے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دانا وہ گیر کے آ گیا، اپنی طرف سے اس نے دانے کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھو ہم دانا اپنی طرف سے ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ کون انسان ہے جو ہل چلانے کے بعد دانے کو اکٹھا کر لے؟ کوئی ہے؟ ہم نے ایک بوری اٹھائی اور اس کو زمین پہ بکھیر کے آ گئے، اگر اس زمین میں سے ہم دانوں کو اکٹھا کرنے کی جتنی کوشش کر لیں تو وہ بوری ہمیں واپس نہیں مل سکتی، لیکن اس کو ڈال کے آتے ہیں، آس اور امید کس پر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت پر۔ تو ایک آدمی دکان کھولتا ہے، خود وہ مال نہیں کما سکتا، گاہک اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی زمین میں دانہ ڈال کے آتا ہے، اس ایک دانے پہ 100 دانے اللہ رب العزت لگاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آدمی جتنی محنت کر لے وہ مال نہیں کما سکتا۔ مال انسان کو ملے گا اسی وقت جب اللہ رب العزت اس کو دینا چاہیں گے۔ تو جب اللہ نے انسان کو مال عطا کیا تو اس مال کا حصہ بھی اللہ رب العزت نے مقید فرما دیا کہ جس کو میں مال دیتا ہوں اس مال میں سے میرا جو حصہ ہے وہ میرے بندوں پر تقسیم کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہاں بھی اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ ایک لفظ بولا، مما رزقناہم ينفقون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ علماء فرماتے ہیں آدمی صرف اگر اس ایک لفظ پر بھی غور کر لے تو اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ غور کیسے؟ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا آپ ایسے سمجھو کہ آپ نے کسی ایک لڑکے کو 10 روپے دیے اور 10 روپے دینے کے بعد آپ اس کو کہتے ہو بیٹا 1 روپیہ مجھے واپس کر دو اور 9 تیرے ہیں۔ تو اگر سمجھدار ہوا لڑکا ہوا سمجھدار تو وہ خوشی خوشی 1 روپیہ آپ کو واپس کرے گا اور کہے گا کہ بھائی آپ ہی نے دیے تھے تو اگر 1 دے دوں تو 9 تو میرے پاس ہے نا۔ وہ ہے عقل مند لڑکا۔ اور اگر وہ کہے کہ میرے ہی 10 روپے ہیں میں ان میں سے 1 روپیہ نہیں دیتا تو سب اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان زمین میں دانہ ڈال کے آتا ہے وہ برانی زمین ہے، اللہ نے 1 کے بدلے میں آپ کو 10 عطا کی ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دینا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دینا۔ تو اس لفظ پہ جب انسان غور کر لیتا ہے تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقات نافلہ کرنا یہ انسان کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اگر انسان یہ سمجھے کہ 10 بوری تو میری ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر اللہ کے مال میں سے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ فرمایا حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو اس کا حق ہے کٹائی کے وقت اللہ کا حق ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو سب سے زیادہ بری صفت انسان کے اندر وہ بخل ہے، بخیل۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بخیل ہے، فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اللہ نے جو عشر کا حکم دیا ہے، اللہ نے جو صدقات نافلہ کا حکم دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو سب سے بری صفت ہے بخل، اس بخل والی بری صفت سے انسان کا دل صاف ہو جائے۔ جب بخل سے انسان کا دل صاف ہوگا تو سخاوت والی اچھی صفات اس انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں گی۔ اور سخی کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی بندوں کے سخی کے قریب بندے بھی ہیں، اور سخی جو ہے وہ جنت کے قریب بھی ہے، سخی اللہ کے قریب بھی ہے، اور سخی جہنم سے دور ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کی فرضیت میں ایک بہت بڑا اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا دل بخل سے صاف ہو جاتا ہے، اور بخل بہت بری صفت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ہلاک کرنے والی جو ایک صفت ہے وہ بخل ہے، کہ جو انسان بخیل بن جاتا ہے، فرمایا وہ بخل والی بری صفت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی ادا کرو، قائم کرو، اور زکوٰۃ کو بھی کیا کرو بھائی، ادا کرو۔ اب زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے پر کیا عذاب ہے؟ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کس عذاب کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں بھی وہ مذکور ہے اور احادیث طیبہ میں بھی مذکور ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کے لیے قبر کے اندر سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کی سانپ کی کیفیات بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جاتا ہے اور ایسے آ کر اس کے پیشانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا سانپ ہے، فرمایا اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جو زہریلا سانپ ہوتا ہے نا، تو زہر کی وجہ سے اس کے بال سر سے گر جاتے ہیں، وہ گندا ہوتا ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ ایسا ہے جس کے آنکھ کے نیچے 2 نقطے بھی ہیں۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس سانپ کا سر بالوں سے خالی ہو اور جس سانپ کے آنکھوں کے نیچے 2 نقطے ہوں، فرمایا وہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قبر کے اندر وہ سانپ اس کے گلے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے اپنا سر نکال کر اس کے پیشانی پہ ڈنگ لگاتا ہے، بار بار ڈنگ مارتا ہے۔ اب وہ آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے مجھے ڈنگ لگا رہا ہے؟ وہ سانپ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، آج دنیا میں تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہی مال اللہ نے مجھے سانپ کی صورت میں تجھ پر مسلط کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سانپ بار بار اس کو ڈستا رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ سانپ اس آدمی کی ان بانچوں کو بھی چیرتا ہے۔ تو سامعین محترم، کتنی بڑی سزا کی بات ہے۔ دنیا میں انسان سانپ کے نام سے ڈرتا ہے، کہیں سانپ نظر آ ہی جائے تو پورا محلہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم الگ میں بیٹھ کر غور کریں کہ اس اندھیری کوٹڑی کے اندر جہاں پہ کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، تو یہی مال سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا،
اور بار بار اسے تکلیف دی جائے گی، بار بار اسے تکلیف دی جائے گی، حتیٰ کہ قیامت تک وہ اسی عذاب اور پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا قیامت والے دن اس سونے اور چاندی کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو آدمی چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سونے اور چاندی کے ذریعے گرم کر کے پگھلا کر انسان کی پیشانی کو بھی داغیں گے اور انسان کی پسلیوں کو بھی داغا جائے گا، انسان کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، نمبر 1 پیشانی کا، نمبر 2 پسلیوں کا اور نمبر 3 پیٹھ کا۔ 3 چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے ہوا کہ انسان کے جسم کے یہ 3 اعضاء ایسے ہیں کہ ان پر اگر تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے، پسلی میں اگر تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، انسان کی پیٹھ میں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ان 3 اعضاء کا ذکر کیا گیا۔ پھر غور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سونا اور چاندی پھر اس کو جو پگھلایا جائے گا وہ جہنم کی آگ میں، پھر اس کو داغنے والے جو ہوں گے وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ پھر آپ خود سمجھیں کہ کتنی بڑی تکلیف اور عذاب کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا۔ تو سامعین محترم، مال اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس مال میں سے اس کا حق ادا کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وہ انسان جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ مال کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ مال کا جو شر ہے، مال کی وجہ سے جو تکالیف ہیں، وہ انسان ان تکالیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے مال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اگر اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اس کو حفاظت کرو کس کے ذریعے بھائی؟ زکوٰۃ کے ذریعے۔ علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ حسنوا کا مطلب ہوتا ہے قلعے کے اندر محفوظ ہو جانا، جہاں پر کسی قسم کی پریشانی انسان کو نہ پہنچ سکے اسے حسنوا کہا جاتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کر لو۔ فرمایا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر بتایا کہ فلاں آدمی کے مال کو سمندر کا پانی بہا کے لے گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرمایا نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے اور نہ اس کو سمندر کا پانی ضائع کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور دوسری بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، کہ جو تمہارے مریض ہیں ان کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب گھروں میں دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت میں انسان مبتلا ہو جائے تو اللہ کے راستہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے مریض جو ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتے ہیں، ان کا علاج معالجہ اور پریشانی کی جو دوری والی چیز ہے وہ اللہ نے صدقہ میں رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ اور اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقہ کے ساتھ۔
اور ایک روایت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا، اور فرمایا کہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، کہ انسان کی موت برے طریقے سے نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں صدقہ کرنے کی بھی عادت بنانی چاہیے، اپنی اولادوں کی عادت بنانی چاہیے، اپنی عورتوں کو صدقہ کرنے کا اپنے ہاتھ سے حکم دینا چاہیے۔ جب انسان صدقہ دیتا رہتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گھروں سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مال میں کمی نہیں آئے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ انسان کو بری موت اس پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ تو سامعین محترم، زکوٰۃ ہو یا عشر ہو، دوسری بات یہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہماری عادتیں اصل میں معاشرے کی تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب عشر ہے، ہم کہتے ہیں گٹو ہے، دو ہے، گوری ہے، بس وہ مدرسہ میں پہنچا دو، یا زکوٰۃ ہے 1000 دو دے کر ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، مکمل طور پہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مکمل طور پر جو عشر ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہو، جس مال کے اندر عشر کا مال ملا ہوا ہو، فرمایا وہ عشر اور زکوٰۃ کا مال اس مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا جو آدمی عشر کو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نہ اس کی نفلی عبادات کو قبول کرتے ہیں، نہ فرضی عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، مال تجارت دیا ہے، یا کسی کو اللہ نے نقدی پیسہ دیا ہے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں زمین عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں فصل عطا کی ہے، تو اللہ کا جو حق ہے وہ پورا ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے زکوٰۃ کے آداب لکھے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھ لو، کیونکہ بعض مرتبہ انسان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، جب تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کٹائی کرو فوراً اس کا حق کیا ہے بھائی، اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کر دو، ریٹ چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ کا حق جو ہے وہ غربا تک پہنچا دو۔ فرمایا کہ جو عشر ہو یا زکوٰۃ ہو اس کو جلد از جلد ادا کیا جائے۔ فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ عشر ہو یا زکوٰۃ ہو یا دیگر جو ہم غربا کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کے اندر احسان مندی نہیں ہونی چاہیے، من اور اذا نہیں ہونا چاہیے۔ من کا یہ ہے کہ انسان جتلانا، اذا کا معنی یہ ہے جس کو مال دیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا۔ معاشرے میں یہ خامی بھی پائی جاتی ہے کہ ہم کرتے تو اللہ کا حق ادا ہے، کسی غریب کو زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کا حق ادا کیا، یا کسی کو عشر دیا تو اللہ کا حق ادا کیا، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، پھر ہم اس پر احسان جتلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس صدقہ کے اوپر احسان جتلایا جائے اللہ اس نیکی کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ تو اس نیکی کے اندر کیا ہے بھائی، من، احسان اور صدقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے ہوئے دل میں عاجزی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا تیرا حکم ادا کر سکوں، یا اللہ تو نے توفیق دی ہے کہ میں نے تیرا حکم ادا کر لیا، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ جب عاجزی کے ساتھ انسان یہ حقوق مالیہ ادا کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اس زکوٰۃ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اور عشر کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر زیادہ بہتر دینا کس کو ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں 8 مصارف ذکر کیے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ فقراء کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ مساکین کو دی جا سکتی ہیں۔ اب فقیر کس کو کہا جاتا ہے، مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے، اور جس کا خرچہ زیادہ ہو اور آمدن کم ہو وہ مسکین ہے۔ فرمایا مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور فقیر کو بھی، یعنی بالکل غریب کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا والغارمین، جو قرض خواہ ہیں،
یعنی جن کے ذمے قرض ہے وہ قرض کے نیچے دب گئے اور ان کے پاس کوئی ایسا سامان، اسباب، زمین، سونا، زیور نہیں ہے جس کے ذریعے وہ قرض ادا کر سکیں، فرمایا کہ اس مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی فضولیات کی وجہ سے قرض کے نیچے آیا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثلاً ایک آدمی شادی کرتا ہے اور فضولیات کی وجہ سے لوگوں سے قرض اٹھاتا ہے اور شادی کرتا ہے، یا جیسے جہیز ہے شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، اب وہ کیا ہے لوگوں سے قرض اٹھا کے جہیز بناتا ہے، اس انسان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں کوئی ایسے ہی قرض کے نیچے دب گیا، کوئی آفات آسمانی آ گئی، کوئی مال چوری ہو گیا، کوئی اللہ کی طرف سے ضائع ہو گیا، وہ آدمی مقروض ہو گیا تو مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے اندر غریب کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مستحق ہے آپ پیسے اس کو جا کر دے دیں کہ آپ اس کے مالک ہیں، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کی سڑک بنوا دی، زکوٰۃ کے پیسے کی دیگ لگوا کے غرباء میں تقسیم کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آپ نے غریب کو مالک نہیں بنایا، مالک آپ خود ہیں۔ کسی کو تھوڑا دے کسی کو زیادہ دے، تو زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مدارس کے اندر باہر کے طلباء پڑھتے ہیں یہ فی سبیل اللہ کے حکم میں آتے ہیں، اس مدرسے کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ ایسی چیز آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ نمبر ایک، آپ غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔ نمبر ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنے کا۔ فرمایا کہ نمبر 2 وہ انسان جو مدارس میں غریب غرباء کو جو طلباء پڑھتے ہیں، فرمایا علم دین حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے بھی 2 فائدے ہیں، ڈبل ثواب ہے۔ پہلا ثواب تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوسرا ثواب یہ ہے کہ آپ علم دین کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے کہ وہ طلباء آگے دین پھیلائیں گے تو آپ حضرات کو بھی اس کا پورا اجر ملتا رہے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں نماز بھی مکمل پڑھنی چاہیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور صدقہ فطر بھی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری بری عادات پھیل گئی ہیں کہ گھر میں جو مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، ایسے ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ آپ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دے دی اور لینے والا امیر ہوا، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ مکمل تحقیق کریں، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی تحقیق کریں آیا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ نے زکوٰۃ دے دی، صدقہ فطر دے دیا یا عشر دے دیا تو آپ کا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، عشر بھی ادا نہیں ہوگا اور صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں میں خیال کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ اور فطرانہ اور عشر دیتے بھی رہیں اور اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو۔ صدقہ فطر جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فائدے بیان فرمائے۔ نمبر 1، صدقہ فطر ادا کرنے سے غریب کی عید ہو جاتی ہے، غریب کا تعاون ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ صدقہ فطر کی برکت سے اس پوری کمی کوتاہی کو معاف کر کے اللہ انسان کو پورا اجر ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو ساتھی زکوٰۃ کے بارے میں مسائل پوچھنا چاہیں تو بقیہ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔